پاک و ہند میں جس شخص نے تصوف پر، شریعت اسلامیہ پر اور دیگر امور پر پڑے ہوئے گرد کو صاف کر کے نکھرا ہوا حقیقی روشن چہرہ اسلام کا پیش کیا، اس شخص کا نام شیخ احمد مجدد الفسانی ہے۔ آپ کی بر صغیر پاک و ہند کے اندر خدمات دیکھیے، اور آپ نے جس انداز سے بدعات کا رد کیا، خرافات کی نفی کی اور اسلام کا حقیقی چہرہ اجالا اور لوگوں کو دینی ترجیحات کی طرف بلایا، اور وہ مفاسد جن کی وجہ سے دین کا چہرہ داغدار ہوا ان کی نشاندہی کی، آپ کو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی کا وجود ملے گا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنا کام لیا۔ میں آج کی اس نشست میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو ترجیح کی بنیاد پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ شریعت اسلامیہ نے جس بات پر جتنا زور دیا ہے اس بات پر اتنا ہی زور دیا جائے، اور جس بات پر شریعت نے زور نہیں دیا ہے اس پر اتنا زور نہ دیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات شیخ نے کہی۔ مثال کے طور پہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس پر شریعت نے زور دیا ہے۔ نماز کا حکم قرآن و حدیث میں 750 مرتبہ مختلف صیغوں سے آیا ہے، تو اس پر زور دیا جائے کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس پر زور ہے۔ تو یہ معلم کی، یہ استاد کی، یہ واعظ کی، یہ تلقین کرنے والے کی، یہ مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے پیر طریقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا ادراک رکھتا ہو کہ کس چیز کا کتنا زور دینا ہے اور شریعت نے کس چیز کا کتنا زور دیا ہے۔ اسی طرح ممانعت کے بھی درجے ہیں۔ ایک چیز ہے قطعی حرام ہے اور شریعت نے سخت اس پر تحدید کی ہے، سود ہے، شراب نوشی ہے، دیگر منہیات ہیں، تو ان پر بہت زور دیا گیا، بہت ان پر سزائیں مقرر ہیں۔ اور اس کے بعد اس سے کم درجے کی کچھ چیزیں آتی ہیں، حتیٰ کہ کچھ چیزیں صرف کراہت تنزیہیہ کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان پر شریعت کوئی اتنی ممانعت کا زور نہیں کرتی، تو اس نامناسب چیز کا زور بھی اس حساب سے ہو۔ تو یہ باقاعدہ ایک علم ترجیح ہے۔ دیکھیے، گھر کو آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بچے نکالیں گے، پھر اس کے بعد ڈور ڈنگر نکالیں گے، پھر اس کے بعد قیمتی سامان نکالیں گے، پھر چارپائیاں نکالیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر کو آگ لگ گئی تو آپ پہلے چارپائیاں نکالتے ہیں اور آخر میں بچے نکالتے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حالات ایسے ہوں تو ترجیح یہ ہے، یہ باقاعدہ علم ہے ایک۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی کی آپ تعلیمات کا نچوڑ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو حضرت شیخ احمد نے فرمایا کہ جس چیز کا شریعت نے زور دیا ہے تم بھی اسی کا زور دو، اور جب سارے لوگ اسی کا زور دیں گے تو نتیجہ اچھا برآمد ہوگا۔ ہم جاتے ہیں پیر خانوں پہ، لوگ نماز نہیں پڑھتے تو پیر صاحب نہیں پوچھتے، اور شرعی امور نہیں بجا لاتے تو پیر صاحب نہیں پوچھتے۔ میں ہر پیر خانے کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پہ، لیکن پیر کے نام کا پٹکا جو ہے، اس رنگ کی ٹوپی جو ہے، وہ کوئی مرید قضا نہیں کر رہا ہوتا کہ پیر صاحب کے چہرے پہ جلال آ جائے گا کہ وہ میرا مارکا کیوں نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر زور دیا ہے تو پھر وہ قضا نہیں ہو رہا، اور اگر یہ زور نماز پہ ہوتا تو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں پہ زور دیا ہے ان چیزوں پہ زور دیا جائے۔ دوسری بات مبدأ و معاد کے اندر حضرت شیخ احمد نے لکھی ہے، اور بڑی کمال بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ جو ارشاد کی ذمہ داریاں ہیں اس میں یہ ترجیح ہے کہ تدریج کا خیال رکھا جائے۔ ایک دن سارا دین کوئی نہیں سیکھتا، اور ہر چیز آہستہ آہستہ، توبہ بھی تدریج سے کروائی جائے، اور اس طرح آہستہ آہستہ لوگ قریب آئیں گے اور فائدہ ہوگا۔